علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک۔ حضرات، جیسا کہ آپ احباب سن رہے تھے کہ الحمدللہ یہ تیسری سالانہ مقام مصطفیٰ کانفرنس ہے، اور آپ ذوق اور شوق سے کتاب و سنت کی پیاری پیاری باتیں سننے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ الحمدللہ اکابر علماء اور خصوصاً آپ کے دلوں کی دھڑکن حضرت مولانا قاری محمد یاسین حیدر صاحب، وہ بھی کافی دیر سے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ محترم بھائی سمیع اللہ صاحب، جنہوں نے الحمدللہ اہل حدیث یوتھ فورس کی ذمہ داری سنبھال کر ذمہ داری ادا کرنے کا حق ادا کیا، وہ آپ کو بتا رہے تھے کہ پروگرام تو 9 بجے کا شروع تھا، لیکن آپ احباب لیٹ تشریف لائے۔ میری عادت تو یہ ہے کہ پہلے ہی آپ کی مصروفیت تھی، اور شام کو بھی ظاہر بات ہے آپ کے کام کاج کا وقت پھر ہونے والا ہے، تو مناسب نہیں ہے کہ میں کوئی لمبی چوڑی گفتگو کروں، اور بلکہ میں نے خود ایک تو اپنی صحت اور طبیعت کی وجہ سے، کیونکہ اکثر سفر جاری رہتے ہیں، رات بھی چوک اعظم ضلع لیا وہاں پہ کانفرنس تھی، صبح 3:30 بجے پہنچا ہوں، اور پھر وہی 6 بجے جاگے اور اس کے بعد نہیں سوئے اور پھر سفر کیا۔ تو اسی طرح الحمدللہ یہ جماعت کی الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ جماعت کا ایک طرح امتیاز ہے کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس پورے پاکستان میں دعوت و تبلیغ میں الحمدللہ جو مقام رکھتی ہے، کوئی اور تنظیم، کوئی اور نظم اور کوئی جماعت نہیں ہے۔ اور الحمدللہ آپ نے یہاں پہ اپنے اسلاف سے یہ باتیں سنی ہیں۔ میری مراد ہماری جماعت کے علمی سرمایہ محدث جلال پوری، محدث مولانا سلطان محمود جلال پوری رحمۃ اللہ علیہ کی مسند کے امین محترم مولانا محمد رفیق اسری صاحب ساری زندگی مرکزی جمعیت اہل حدیث کی وابستگی میں گزاری۔ ظاہر بات ہے یہ ان جیسے ہزاروں اسلاف کی جماعت ہے، اور یہ آپ کی جماعت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس جماعت پہ بڑے بڑے مشکل مرحلے حالات بھی آئے ہیں، لیکن اس جماعت کی بنیاد جو اسلاف نے جس خلوص سے، جس محبت سے، جس عظیم تر مقصد کے لیے رکھی ہے، انشاءاللہ قیامت تک یہ جماعت پھیلتی پھولتی رہے گی، دنیا میں آنے والی رکاوٹوں کو بڑی خوش اسلوبی سے عبور کرتے ہوئے انشاءاللہ اپنی منزل پہ پہنچے گی۔ تو میں آپ احباب سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بڑا اس علاقے کے اعتبار سے یہ بڑا اجتماع ہے، میں یہی سمجھوں گا، اور دن کے وقت الحمدللہ آپ محبت سے تشریف لائے ہیں۔ جس طرح آپ کتاب و سنت کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، اپنے علماء کے ساتھ، اپنے اساتذہ کے ساتھ، اپنی مساجد اور دینی مدارس کے ساتھ اور اہم شخصیات کے ساتھ آپ کی ایک محبت اور عقیدت ہے، تو آپ اپنی جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ساتھ بھی اسی طرح کی صحیح پختہ وابستگی اختیار کریں۔ جہاں پہ بیٹھیں مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس کی دعوت بن کے بیٹھیں اور ایک مثال بن کے بیٹھیں، تو انشاءاللہ
یہ آنے والا وقت میرے شہید قائد حضرت علامہ احسان علی زہید شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، آج انشاءاللہ ان کا پوتا وہ بھی خطاب فرمائیں گے۔ انہوں نے اسی لیے کہا تھا کہ یہ صدی اہل حدیث کی صدی ہے۔ کس لیے کہا تھا کہ جس طرح اہل حدیث میدان عمل میں اترے ہیں، اس میدان میں اتر کر جس انداز میں انہوں نے محنت کی ہے، اس شہید قید کے دور میں یہ نعرہ عام ہو چکا تھا کہ آج تو ہوگی وہابی وہابی، اور الحمدللہ آپ جیسے لوگ ہی تھے جنہوں نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ اہل حدیث اس پاکستان کو بنانے میں اس وقت سب سے عظیم اور مخلص ایک قوت تھی، اور اس ملک کو بچانے کے لیے بھی اور اس ملک میں نفاذ اسلام کے لیے بھی یہ سب سے بڑی قوت اور طاقت ہے۔ تو میں یہی آپ سے توقع رکھتا ہوں۔ اہل حدیث یوتھ فورس ہے، الحمدللہ فعال ہے، اور مرکزی جمعیت اہل حدیث کے بزرگ، کئی میرے بزرگ یہاں پہ احباب موجود ہیں، جس طرح محترم سیٹھ اسماعیل صاحب، یہ بھی مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ضلع کے مرکزی شورا کے رکن بھی ہیں اور جماعت کے عاملہ کے رکن بھی اہم شخصیات ہیں۔ میں آپ کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں، خدا را جس طرح آپ اپنے کام کاج کے لیے اپنے معاملات کے لیے وقت نکالتے ہیں، یہ جماعت بھی ہم سے تقاضا کرتی ہے۔ میں بھی شاید نہ آتا، میں کس لیے آیا ہوں، طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے بھی صرف اسی لیے آیا تھا کہ ان نوجوانوں نے یاد کیا ہے، وہاں پہ بزرگ ہوں گے، بچے ہوں گے، نوجوان ہوں گے، اگر میں نہیں جاتا تو یہی کہیں گے کہ یہ پتہ نہیں کیوں نہیں آئے، اور میرے جانے سے اگرچہ طبیعت خراب ہے، یہ ہوتی رہتی ہے، لیکن مجھے یہ امید تھی کہ جو میں گزارش کر کے آؤں گا انشاءاللہ میرے یہ احباب یاد رکھیں گے۔ میری گزارش یہی ہے، چھوٹے موٹے معاملات ہو جاتے ہیں، ہر جگہ پہ ہے، ساتھی آپس میں تھوڑی ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، کوئی تھوڑے، یہ میری یہی تقریر کو آپ تقریر بھی سمجھ لینا، درس بھی، وعظ و نصیحت بھی، اور جو انہوں نے کہا مارتی صدارتی کلمات، اگر آپ میری اس بات کو توجہ سے سن لیں گے کہ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، بھائی ایک گھر میں رہتے ہوئے بھائی بھی آپس میں اختلاف کر بیٹھتے ہیں، تو سنجیدہ لوگوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ اپنے بھائیوں کو اکٹھے بٹھانا، ان دوستوں کے اختلافات ان کو ختم کر دینا۔ تو انشاءاللہ العزیز یہاں پہ تو کوئی ایسا کوئی خاص مسئلہ نہیں، میں ایک مجموعی لحاظ سے بات کر رہا ہوں، کوئی اپنی طرف نہ اس بات کو کوئی لے کے جائے مجھے یہاں کے حالات کا نہیں، میں ایک مجموعی لحاظ سے، بعض دفعہ ہم ذمہ دار ہیں، ہم سے کئی لوگوں کے کئی تقاضے ہوتے ہیں، لیکن ہم ان تقاضوں پہ پورا نہیں اتر سکتے، تو اس لیے بھی ہم سے کئی دفعہ ناراضگیاں لوگ کر لیتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں یہی سمجھے کہ ہم انسان ہیں، ہم سے کمی ہو سکتی ہے، کوئی آدمی عقل کل نہیں ہے، اور کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ میں مکمل انسان ہوں، مجھ سے غلطی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے یہ اجتماعی کاز کے لیے جو ہماری جماعت کا اصل کاز ہے، دعوت و تبلیغ ہے اور تعلیم و تربیت ہے، نظم ہے، اس کے لیے چھوٹے موٹے مسائل ہو بھی جائیں تو ان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے بھائیوں کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہونا چاہیے۔ یقین جانیے مجھ سے آپ زیادہ جانتے ہیں، ہمارا جو نقصان یہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن بہت بڑا دینی نقصان ہے علماء کے جانے سے۔ شیخ رفیق عصری رحمہ اللہ، ان کے جانے کا نقصان صدیوں پورا نہیں ہو سکتا۔ تو اگر ہم ان کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، اپنے اسلاف کے ساتھ عقیدت رکھنے والے ہیں، اپنے اسلاف کے مشن پہ چلنے والے ہیں، تو پھر ہمیں اور زیادہ متحد ہو کر، متفق ہو کر، اور زیادہ اس کام کو جہاں پہ وہ کام چھوڑ کے گیا اس سے زیادہ ہمیں کرنا چاہیے۔ میں انہی الفاظ سے آپ سے امید رکھتا ہوں کہ تحصیل جلال پور انشاءاللہ اہل حدیث یوتھ فورس کے نظم کے اعتبار سے اور مرکزی جمعیت اہل حدیث کے نظم کے اعتبار سے انشاءاللہ مثالی تحصیل ہوگی ضلع ملتان کی انشاءاللہ۔ کیوں بھی آپ جماعت کا ساتھ دیں گے اس حوالے سے؟ کوئی تھوڑا باہر والے ساتھی شاید میری بات سمجھ نہیں رہے، کیوں بھئی جماعت کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کر دیکھیں، میں نے پہلے کہا ہے کہ الحمدللہ ماشاءاللہ دیکھیں مرکزی جمعیت اہل حدیث نے الحمدللہ
ہمارے اکابر نے جو شروع سے کہا آج تک الحمدللہ اسی انداز میں چلتے آ رہے ہیں، کبھی بھیس نہیں بدلے، کبھی راستے نہیں بدلے، ایک ہی راستہ لے کے نکلے ہیں اور اسی راستے پہ الحمدللہ چل رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو مشکلات میں نہیں ڈالا، آپ لوگوں کا بھی ہر لحاظ سے تحفظ رکھا ہے، اور آج یہی وجہ ہے کہ قائد اہل حدیث حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر کی ان پالیسیوں کی وجہ سے الحمدللہ جماعت کا سر فخر سے بلند ہے۔ میں انشاءاللہ العزیز آپ کے اس عظیم اجتماع کی وساطت سے جو آج میرے بھائی سمیع اللہ صاحب جو کہ اس وقت جنرل سیکرٹری ہیں اہل حدیث یوتھ فور ضلع ملتان کے، اور ان کے دیگر رفقا احباب، ان کی یہ محنت کو سلام کرتے ہوئے آج کے اس اجتماع کی وساطت سے ایک اپنی حکومت سے حکمرانوں سے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ قرارداد ہے، سمجھ لیں کہ ہمارا یہ ملک پاکستان اسلام کے لیے بنا ہے، اور ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک اس ملک کو اسلام کا گہوارہ نہیں بناتے۔ آئے دن نئی نئی تحریکیں، کبھی کوئی ڈے کبھی کوئی ڈے، انشاءاللہ اسلام ہم وقت کے لیے ہے اور یہ ملک بنا ہی اسلام کے لیے ہے۔ انشاءاللہ اسلام کی سربلندی کے لیے اہل حدیث یوتھ فورس اور مرکزی جمعیت اہل حدیث اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔